أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام برکت شب برات میں آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام اس رات کے حوالے سے جسے ہم کہتے ہیں شب برات۔ شب برات کیوں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس رات میں قیام کرتے ہیں تو قیام کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیوں ہم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس رات میں کیا کیا معجزات ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی میں، اس بارے میں ہم جانیں گے۔ اور شروع سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ قیام کرتے ہیں یا کوئی اچھی بات آپ کو پتہ لگتی ہے تو اس کو آگے پہنچانا نہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ آپ کا دینی حق بھی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے جو کہ آپ کے نالج میں اضافہ کر رہی ہے تو اس کو آگے پہنچانا آپ کا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک انسان کی اصلاح کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ ایک کنبے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ ریحان قادری صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے، جنہوں نے کرت سے پروگرام کا آغاز بھی کیا، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آج کی رات کے حوالے سے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ ایک بزی اسکیجول ہوتا ہے انسان کا، لیکن پھر بھی جب آپ سے میری بات ہوئی اور آپ نے فوراً سے پہلے مجھے کہا کہ آپ حاضر ہوں گے پروگرام میں، تو اس کے لیے میں جزا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اس کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو اصلاح کہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں، اور اس پروگرام کے تھرو یعنی برکت شب برات میں ہم وہ چیز وہ پوائنٹس کلیئر آؤٹ کریں گے کہ جو نئی جنریشن جس میں فقدان ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دین کی اسٹڈی سے تھوڑے دور دور ہیں، صحیح، تو اس بارے میں ہم آپ سے جانیں گے۔ اور محمد فہد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت خوانی کے فرائض سے انجام دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آف دی ایئر ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کی آف دی ایئر میں نے جو آواز سنی، کہتے ہیں کہ خدا کا حسین تحفہ ہوتی ہے بہترین آواز، لیکن اس آواز کو آپ خدا کی حمد و ثنا کی طرف لے جائیں تو اس کا ایک فائدہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ سنگنگ کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسی آواز کو نعت خوانی اور حمد باری تعالیٰ میں استعمال کرتے ہیں تو پڑھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، لطف اندوز ہونے کے بعد مدینے اور مکے کی یاد اگر آپ کو آتی تو اس کا ثواب دگنا تر دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی علامہ صاحب بالکل کہ ہم اگر بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز عطا کی ہے، یعنی آپ ماشاءاللہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں، علامہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ آپ ان واقعات، ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بتانے، تو آپ دماغ کہیں اور بھی لگا سکتے تھے، آپ سائنٹسٹ بن سکتے تھے، آپ انجینئر بن سکتے تھے، لیکن آپ نے خدا کے راستے کو چوز کیا کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اس طرف آؤں گا۔ تو اس پر تھوڑی سی روشنی۔ اور ایسے ہی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس رات میں غیر شرعی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جن سے شریعت ان کو منع کرتی ہے۔ اس میں ان کے دو نقصانات ہیں، ایک تو بلکہ میں کہوں گا 3 نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اس میں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی انرجی، اپنی طاقت جو ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں ان کے اس فعل قبیح کی وجہ سے، برے فعل کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل بھی ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے، ایسا ہی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو خداوند تعالیٰ نے ہر نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کس رستے پر چلنا۔ ویسے کیونکہ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نے میٹرک کیا، ہم انٹر کریں، ہم بیچلرز کریں، ہم ماسٹرز کی طرف جائیں، لیکن ہمیں اس میں نہیں پتا کہ پچھلے سال جو پیپر ہوئے تھے
وہی سوال اس دفعہ آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن جو سوالات اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرنے ہیں وہی مجھ سے کرنے ہیں. اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، صدقات دیے تھے یا نہیں دیے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی. آپ سے بھی وہی سوال ہوں گے، مجھ سے بھی یہی سوال ہوں گے، فہد بھائی سے بھی یہی سوالات ہوں گے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے کھلی کتاب کی طرح رکھ دی، اوپن بک ٹیسٹ ہے. آپ نے جا کر اپنا بیسٹ سے بیسٹ دینا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہم سب چیزیں جمع کرتے ہیں، ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دولت جمع کرتے ہیں، ہم بنگلوں کے بنگلے بناتے چلے جاتے ہیں نامہ صاحب. لیکن جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو شاید وہی کچھ گز کی زمین، ایک کفن اور ساتھ ہی آپ کا نامہ اعمال آپ کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی زندگی کا ایک کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی کا آپ کا مجموعہ ہے کہ آپ نے کیا کمایا ہے. بالکل. اور ہمارے یہاں پر اس بات پر جو ہے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں اس کو اس موقع پر سنانا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ جو تم آگے بھیج چکے ہو وہ ہے تمہارا اصل مال. کیونکہ جو تم آگے بھیج دیا وہ تمہیں جو ہے وہ نفع پہنچائے گا. یعنی صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ ہم آگے بھیج دیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان نے جتنا بھی مال جمع کیا ہو وہ اس کا نہیں ہے، اس کے مرتے ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ مال وہ اس کا ترکہ بن جاتا ہے اور وہ اس کی اولادوں کے اندر تقسیم ہونا لازمی ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور کہتے ہیں نا کہ ایک اگر سوئی بھی ہے تو آپ کے جتنے بچے اتنے ہی ترکے میں وہ جائے گی. بالکل. تو باقی پھر انسان ہم اتنے غافل. اور اچھا آج کل جو کیونکہ دیکھنے والے ینگسٹر بھی ہیں، اگر آپ کسی کو کوئی اصلاح کرتے ہیں مولانا صاحب، تو علامہ صاحب یہ کیوں ہے کہ استاد مت بنو، یا آج کی جنریشن میں یہ فقدان آپ کیوں دیکھتے ہیں، یا آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ بالکل. سننے کی حص ختم ہو چکی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تم خود عمل کرو پھر دوسروں کو تبلیغ کرو. سبحان اللہ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کریں گے، کسی کو کوئی بات سکھائیں گے، تو جب آپ عمل کرتے ہوں گے تو سامنے والا آپ کی بات پر خود بخود عمل کر لے گا. سبحان اللہ. جیسے آج کل ہمارے یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نماز پڑھے، لیکن خود باپ جو ہے وہ نماز کے وقت میں ٹی وی کھول کے بیٹھا ہوا ہو، تو مجھے بتائیے کہ اولاد جو ہے وہ کس طریقے سے نماز کی طرف آئے گی؟ کیونکہ اولاد سب سے زیادہ جو ہے اگر کسی کو فالو کرتی ہے تو اس کے والدین ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور انہی کے ساتھ سب سے زیادہ وہ رہتی ہے. ایک مرتبہ میں جب سفر کر رہا تھا تو ہوا یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا. صحیح. تو کسی صاحب نے اس سے ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں، جس دور میں ٹیبلٹ ہیں، اینڈرائڈ موبائل ہیں، اور اس وقت میں جو ہے وہ آپ کا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے؟ تو ان صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ میرا بچہ، بلکہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے. میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں اپنی مصروفیات سے تو میں اس بچے کے سامنے، اپنے بچے کے سامنے کوئی نہ کوئی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہوں. صحیح. تو اس کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ میں بھی اس کتاب کو پڑھوں، اور پھر جب میں اس کو وہ کتاب دیتا ہوں تو وہ بچہ وہ خود بخود جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے. یہاں تک کہ اتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری کتاب ہی ختم کر ڈالتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ عمل کی بات ہو رہی ہے، جو دوسروں کو سکھا رہے ہیں ہم، اگر ہم خود عمل نہیں کرتے تو پھر یقین جانیے ہوگا یہ کہ پھر سامنے والے جو ہے وہ ہماری بات کو نہیں سنیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا چاہیے اور پھر دوسروں کو تبلیغ کرنی چاہیے. علماء کی زبان میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ علماء کے کردار میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ علماء 5 وقت کے نمازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، پھر جو ہے وہ احتیاط پرست کہ ہم پر جو ہے وہ کسی قسم کی تہمت نہ لگے، ہمارے کردار پر کسی قسم کا داغ نہ ہو، ہم بالکل جو ہے وہ صاف ستھرے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو، تاکہ جب ہم تبلیغ کریں گے تو پھر لوگ ہماری بات کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل اب گھر والوں کی بات کو جو ہے وہ نہیں سنا جاتا، کیونکہ ہمارا گھر والوں کے سامنے بے عملی جو ہمارا کا کردار ہوتا ہے کہ ہم چیزوں پر عمل نہیں کرتے. جب ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کے اوپر جو ہمارا امپریشن پڑتا ہے وہ بڑا رانگ ہوتا ہے، وہ بڑا غلط ہوتا ہے، وہ بلکہ بڑا ہلکا سا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل اولاد باپ کو باپ نہیں سمجھتی، والد کو والد نہیں سمجھتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ والد نے جو کردار والد کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ والد کو عمل کرنا چاہیے، سب سے زیادہ والدہ کو عمل کرنا چاہیے، وہ جب خود عمل نہیں کر رہے ہوتے دین پر، شریعت پر، یا کسی بھی اچھے کام کے اوپر،
تو پھر ان کی اولاد کے اندر بھی نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ غلط رستوں کی طرف جو ہے وہ پھر نکلتے چلے جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب معاشرہ جو ہوتا ہے وہ انہی افراد سے تیار ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ انہی افراد کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم بریک کی طرف جائیں گے, درود پاک سے ہم بریک کی طرف چلیں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا فہد بھائی کہ درود پاک سنیں پھر ہم بریک کی طرف روانہ ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. جناب اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام برکت شب برات. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر. اور اب علامہ صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے اس کی فضیلت کیا ہے. تو جی علامہ صاحب, اس شب کی کیا فضیلت ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے, یعنی اسلامی اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو دن جو ہے وہ بعد میں وہ آتا ہے, اس کی رات جو ہے وہ پہلے آتی ہے. یعنی 14 تاریخ جیسے ہی ختم ہوگی, دن اس کا جب ختم ہو جائے گا تو جو رات لگے گی وہ 15ویں شب کہلاتی ہے. اور اس کی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بے پناہ فضیلتیں اور برکتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے تو اس دن چاہیے کہ تم لوگ جو ہے وہ رات میں قیام کرو اور روزہ رکھو. اور پھر فرمایا کہ اس شب میں یہ جو ساعتیں ہوتی ہیں اس شب کی وہ اتنی بابرکت ہیں کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. سبحان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے رب تبارک و تعالی. اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی وہ قلیل سا وقت نہیں ہوتا, بلکہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے, یعنی 14ویں تاریخ ختم ہوتی ہے اور 15ویں شب لگتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ بدستور پوری رات جاری رہتا ہے, یہاں تک کہ ندا کی جا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو اس رات میں مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مجھ سے مغفرت عطا کر دوں. کوئی ہے کہ جو اس میں جو ہے وہ رزق طلب کرے, اللہ تبارک و تعالی اس میں فرمائے گا کہ اگر کوئی مجھ سے رزق طلب کرے گا تو میں سے رزق عطا کروں گا. یہاں تک کہ مصیبت زدہ کے بارے میں یہ فرمایا جائے گا کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے اور وہ اس سے نجات چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ندا کرے گا کہ وہ صرف پکارے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ جو ہے وہ طلوع فجر ہو جائے گی تو یہ پوری رات کا سلسلہ رہے گا. اور جو جس وقت میں یہ اتنی بابرکت رات ہے اور اس میں اتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ جب کوئی بندہ جس پہر میں جس وقت میں اس کو موقع ملے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس وقت میں بھی وہ بندہ پکارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا. تو یہ برکتیں ہیں اس رات کی, یہ فضیلتیں ہیں اس رات کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. اور پھر بات یہی نہیں رکتی, بلکہ ماہ شعبان جو ہے اور اس کی 15ویں شب, اس کی اور بہت ساری روایتیں اور برکتیں جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہوتی ہیں. اگر ہم ماہ شعبان کی بات کریں تو ماہ شعبان جو ہے وہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باکثرت روزے اس مہینے میں رکھے. باکثرت روزے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ کو جب میں نے کتب کو دیکھا تو اکثر نے جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ کے اندر باکثرت جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے, اور فرماتے ہیں کہ شعبان الشہری, یہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے.
اور رمضان کے متعلق فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور اس سے اتنی محبت فرمائی کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ بکثرت روزے رکھ کر اس کی فضیلتوں اور عظمت اور رفعتوں کو اور بلند فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور وہ آپ اس سے مانگیں گے، اس سے رجوع کریں گے، تو وہ کیوں عطا، وہ ویسے ہی عطا کرتا ہے، وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو کہ اس کو نہیں مانتے، ہم جیسے نافرمان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو کہ پراپر انداز میں ہم نہ نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ قرآن پاک کو ہم اس طریقے سے کھول کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا رب ہم پر اتنی ہی برکتیں اور محبتیں نچھاور کرتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے۔ اور پھر اس ماہ جو شعبان ہے، یعنی 15ویں شب کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے فیصلے بھی اس رات میں ہوتے ہیں، تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا علامہ صاحب کہ کیا یہ معاملات صحیح ہیں کہ اس میں آپ کے، کیونکہ روایات جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں یا ڈفرینٹ بکس آپ پڑھتے ہیں یا ڈفرینٹ پیجز کو آپ وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا تو کتاب کی عادت ایک حد تک ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز آپ نے تحریر کر کے دی ہے، وہ آپ کی کتاب ہے، وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ ریحان خان قادری صاحب کی کتاب ہے، وہ آپ اس کو گفٹ بھی کریں گے، وہ جا کر انٹرنیٹ پہ پڑھے گا، اس کو فلیور ہی نہیں آئے گا کہ وہ موبائل پر جب تک اپنے انٹرنیٹ کے پیج کو ایکسیس نہ کرے۔ تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس پر مختلف جگہ پر میں نے بھی پڑھا کہ اس رات میں آپ کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں آپ کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور تقدیریں جس کو کہتے ہیں کہ لکھی جاتی ہے، تو کتنا یہ اس بات پر جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے اس چیز سے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث جو ہے وہ علماء مفسرین نے جو ہے وہ روایت فرمائی ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے وہ قیام کیا کرو، اور ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بعد جو اگلا دن اس کا لگتا ہے، یعنی 15واں دن جو ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ روزہ رکھو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا کہ میں اس دن میں یا اس مہینے میں روزے اسی لیے رکھتا ہوں کہ اس دن نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نامہ اعمال پہنچ رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جو ہے چاہتا یہ ہوں کہ میرے جب نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اس وقت میرے بارے میں یہ بتایا جائے کہ آپ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روزے کی حالت کے اندر، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑا پسند فرمایا، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بڑی انعام و اکرام والی چیز ہے، اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ آپ کو تکبر سے پاک کر دیتی ہے، ریاکاریوں سے پاک کر دیتا ہے یہ روزہ۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ کے اندر باکثرت روزے رکھے، کیونکہ روزے کی یہ فضیلتیں ہیں کہ جب کوئی روزے دار ہوتا ہے تو روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی فضیلتیں ہیں روزے کی، اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کو جو ہے وہ پریفر دیا، فوقیت دی، تاکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ اور ہمیں یہ چاہیے، یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، کیونکہ یہ بکثرت حدیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، یہاں تک کہ تواتر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے روزے رکھے ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بکثرت اس جو ہے وہ ماہ کے روزے رکھے ہیں کہ بعض اوقات یا اگلے سالوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے ماہ کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی عظمت اور رفعتوں کو، رمضان کی عظمتوں کو بڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھتے ہوئے اس کو شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ برکتیں ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمیٹنے کے لیے طریقہ کار بتائے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل اگر کرنا ہے تو اس کے لیے دو راستے ہیں جو بہت بہترین ہیں، بہت بہترین ہیں۔ ایک سب سے پہلی اور اہم چیز ہے وہ ہے نماز۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی، جو کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے بھی کہ نماز جو ہے وہ اس مہینے میں یا اس رات میں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، نوافل کس طریقے سے پڑھنے چاہیے۔ تو وہ نوافل جو ہے وہ عبادت ہی ہیں اور نماز ہی ہیں، تو ایک وہ چیز، اور دوسرا یہ روزہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
قرب کا بہترین ذریعہ ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کو ان کو اختیار کرنا چاہیے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ جیسے روزے کی بات ہو رہی ہے تو کراچی، کیونکہ ہم کراچی سے لائیو پروگرام کر رہے ہیں، تو انتہائی سحر جو ہے وہ 5:21 ہے. اور اس سے پہلے علامہ صاحب آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اپنے امور جو روزہ رکھنے کے وہ 5:15 تک ہم کمپلیٹ کر لیں، تاکہ ہم، کیونکہ نارمل روزوں سے یہ نفلی عبادت ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر کوئی ایک چیز فیل کرتا ہے کہ ہم رب سے کیسے بات کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رب سے بات کریں تو نماز قائم کریں، آپ کی رب سے بات ہوگی. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو آنسر کرے تو قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. آپ کا رب آپ کے ہر کویسچن کا آنسر کرے گا، کیونکہ یہ ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کا، ہر اس چیز کا حل ہے جو کہ آپ کو برائیوں سے پاک کرتی ہے اور آپ کی آخرت کو سنوارتے ہوئے آپ کو جنت کا حقدار بناتی ہے. ایسے ہی ہے مولانا صاحب؟ بالکل ایسے ہی. میں یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کچھ اچھی باتیں، یہ بھی میں نے کہیں پڑھی تھی بات، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رب سے بات کریں تو نماز ادا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ سے بات کرے تو قرآن پاک کو پڑھیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زندگی میں بہت بڑا عمل کرتی ہیں. کہ آپ اگر کسی کو سیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا، اب مجھے کچھ اچھی چیز پتہ لگی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو آگے جا کے بتاؤں. ہمارے یہاں پر کچھ جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر ایک چیز آگے کہ جو میرا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے کہ آپ کے پاس علم ہوتے ہوئے آپ اس کو اپنے تک محدود کریں. تو اگر شاید میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنی دین سے ہماری جو دوری ہے وہ شاید ہمیں برائیوں کی طرف یا بربادیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے. اگر میں کھلے الفاظ میں بولوں کہ اگر ہم جتنے پاسٹ میں آپ دیکھیں، جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو زندگی چل رہی تھی، انٹرنیٹ موبائل نہیں تھا، اینڈرائڈ موبائل نہیں تھے، محبتیں بہت تھیں، دل بہت کھلے تھے. تو اس چیز میں فہد بھائی سے بھی یہ کہوں گا کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ شاید اس چیزوں سے تھوڑی دور ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ایک بات کا بڑا عمل دخل ہے کہ اگر شروع سے انسان کو دینی ماحول ملا ہوتا ہے تو جب اس کو دینی ماحول ملتا ہے تو وہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور جب وہ علماء کو سنتا ہے تو اس سے درس اسے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جیسے کہ علماء نے ہمیں بتایا کہ پہنچا دو اگر ایک بھی آیت ہمیں پتہ ہو اور اس کے بارے میں جو بھی علم ہو. تو جب وہ بچپن سے ایسے دینی ماحول سے وابستہ رہتا ہے تو پھر اس کو شوق پڑ جاتا ہے اس بات کا کہ مجھے کوئی نئی بات پتہ لگے اور میں اپنے دوستوں تک، قرابت داروں تک پہنچاؤں. بالکل یہی چیز. اور کہتے ہیں سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے جب تک آپ اپنی آخری سانس نہیں لیتے. اسی کے ساتھ بریک کا وقت آیا تو میں فہد بھائی سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں، اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، 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 زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، ہاں زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان
کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوال پوچھتے کہ علامہ صاحب، صحابہ جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، تو اس ماہ میں جو 15ویں شب ہے، یعنی شب برات جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو کیسے گزارتے تھے؟ تھوڑی سی بات بتائیں۔ دیکھیں، ہمیں جب بھی کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو یا تو ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یا پھر دوسرا جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے کہ ہم حدیث مبارکہ کی طرف جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ رہنمائی لیں، اور اگر وہاں سے ہم رہنمائی لے چکے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو تیسرا رستہ ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مبارکہ ہوتی ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان ایونٹس کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر یا شریعت کے کسی بھی امر بر معاملے پر کس طریقے سے عمل کیا، یا کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ وہاں سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کا جو ہے وہ عمل ہی ہوتا تھا، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو کام کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے، جو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ تم رب سے بات کرو یا رب تم سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرو، تو اسی بات کو لیتے ہوئے جو ہے وہ صحابہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلا امر یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ہم نے ان چیزوں کو بڑا ہلکا جان رکھا ہے، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ بہانے کر کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ یقین کریں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر اپنی کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی تھی تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غور و خوض جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کی رسی بھی گم ہو جاتی تھی، گھوڑے کی نال کے بھی الفاظ آتے ہیں، گھوڑے کی رسی کے بھی الفاظ آتے ہیں، کہ اگر گھوڑے کی رسی بھی گم ہو جاتی تھی تو میں یہ کرتا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو تلاش کر لیا کرتا تھا، جب قرآن مجید سے رہنمائی لے رہے ہوتے تھے۔ تو صحابہ نے اتنا جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اتنا قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیا کہ وہ ہر رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ مجھے آج تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے دور میں جو ہے وہ ہم اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے دین کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دین تو 1400 سال پہلے کا ہے، لیکن ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی لیے ہر صدی میں ایک مجدد جو ہے وہ نازل فرماتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی اس دور کے مطابق لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں، قرآن مجید کے انہی 1400 سال پرانے مسائل میں سے
پرانی احادیث میں سے جو ہے وہ ان مسائل کو اخذ کر کے ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ برکت ہے دین کی، یہ برکت ہے قرآن مجید کی، یہ برکت ہے احادیث کی، اور یہ برکت ہے صحابہ کے عمل کی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے دین سے جو ہے وہ آج کے دور کی بھی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے. آج جو ہے وہ سائنسدان یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مریخ دیکھ لیا، ہم نے جو ہے وہ مارس جوپیٹر دیکھ لیا، ہم نے اس کی عکس بندی کر دی، ہم نے اس کی تصویریں بنا لی، اور اس سے آگے تک بھی اب انہوں نے جو ہے وہ ریسرچ کر لی ہے، اور دیگر جو ہے وہ گلیکسیز بھی جو ہے وہ اب برآمد کر لی ہیں، لوگوں کو بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کر لی ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رات میں، سائنس تو آج تک جو ہے وہ ان چیزوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے پہر کے اندر معراج عطا فرما دی تھی. اور وہ معراج بھی ایسی معراج، وہ معراج بھی اسی عظیم الشان معراج کہ یہ آج کے سائنسدانوں کو جواب دینے کے لیے ہے وہ کہ ہم جو سائنس کے اوپر جو ہے وہ غرور تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو چاہیے یہ کہ ہم قرآن کی شان کو بیان کریں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ان چیزوں کا جواب دیں. کہ ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ جو چیزیں ہیں یہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ہم ایک سچے اور ایک پکے مسلمان ہیں اور ہم نے قرآن سے جو ہے وہ دوستی کر لی ہے، اس پر عقیدہ اور ایمان لے آئے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہم ہر ایک سوال کا جواب آج بھی قرآن و حدیث سے دے سکتے ہیں. کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کیا، تو یہ معراج ہی ہے کہ جو آج کل کے سائنسدانوں کو ہمارے جواب دینے کے لیے کافی ہے کہ تم آج یہاں تک پہنچے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا کی اور حضور وہاں تک تشریف لے گئے کہ جس جگہ پر نہ تو کوئی مکان ہوتا ہے نہ ہی کوئی جگہ کہلاتی ہے جسے ہم لامکاں کہتے ہیں. تو لامکاں تو وہ مکان ہے کہ جہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو کوئی مکان کہہ ہی نہیں سکتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں. یہاں تک کہ نوری مخلوق یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک حد تک پہنچتے ہیں، اور اس حد تک جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اگر میں اب 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں جسے ہم لامکاں کہتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے دور ہو گئے، تو جبکہ چاہیے یہ کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو کریں. اس کے علاوہ صحابہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اموال زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. جو زکوٰۃ ہوا کرتی تھی اس زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے تھے. زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں ایک اہم مسئلہ ذکر کر دوں. ہمارے لوگوں کے درمیان یہ جو ہے وہ مسئلہ شاید ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، نہ جانے کہاں سے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ جیسے ہی جو ہے وہ شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو صحابہ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے. جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تھا صحابہ اپنے اموال پر نظر کرتے تھے کہ اگر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو میں زکوٰۃ ادا کروں. اور زکوٰۃ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے، سال محرم میں بھی ہو سکتا ہے، سال ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، سال جو ہے وہ جمادی الثانی میں بھی ہو سکتا ہے، اور سال جو ہے وہ شعبان میں بھی مکمل ہو سکتا ہے. تو جب نصاب جس سال میں آپ کے پاس پورا ہو اس سے لے کے اگلے سال جب آپ کے پاس وہی مہینہ آئے گا اور آپ کے پاس ابھی بھی نصاب موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ حدیث جو ہے وہ لی تاکہ جو ہے وہ ہمارے جو آڈینس ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ رہنمائی حاصل ہو سکے کہ اموال زکوٰۃ جو ہے وہ صحابہ ادا کیا کرتے ہیں. بالکل. اور ایک چیز میں مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب ہمارے یہاں پر ایک چیز جو کہی جاتی ہے جو کہ بچپن سے میں نے بھی سنی کہ غریبوں کے لیے وہ لوگ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں خداوند تعالیٰ نے آپ کے مال میں ان کا حصہ رکھ دیا ہے. ہمارے یہاں پر جب فرض کریں میں اگر 1 لاکھ سیلری پر منتھ اٹھا رہا ہوں تو میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ نظر لگ جاتی ہے. بالکل. میں سب چیزوں کو پردے میں رکھتا ہوں. تو پھر ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے اگلے کی عزت نفس کو کیوں مجروح کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو 5,000 روپے دیے تھے زکوٰۃ کی مت. یہاں پر تھوڑا سا میں رہنمائی آپ سے چاہوں گا کہ لوگ جو کرتے ہیں یہ صحیح عمل ہے یا نہیں، کیونکہ میں شرعی بات نہیں کر رہا لیکن میری نظر میں کسی کو بھی آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو ایک تو اس کی عزت خراب کریں. کیونکہ آج کل جو ایک چیز میں نے ٹرینڈ دیکھی 2 سال پہلے اس چیز کو بہت زیادہ پورٹریٹ کیا گیا چینل پر کہ آپ 1000 روپیہ بھی دے رہے ہیں تو اس کی پکچرز لگا رہے ہیں، تو آپ عزت خراب کر رہے ہیں کسی کی. اب وہ کہیں پر بھی جائے گا اور اس کا دل جتنی دفعہ بھی ٹوٹے گا کہ گناہ گار کے تو آپ بھی ہوئے نا، آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ روئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے آپ
اس کی جو ہے وہ رستے میں خرچ کریں تو کیوں بتا کے خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے راز ہیں جو کہ اگر بیاں ہو جائیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں شاید آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے قابل نہیں. تو ہم تھوڑا سا اس بات میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ اس کا چرچا کرتے ہیں, میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے, میں نے اس کو اتنے پیسے دیے, اس کو اتنے پیسے دیے, کیا یہ جائز عمل ہے؟ یا زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرنی چاہیے جیسے صدقہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے, تو زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی ایسا ہی فارمولا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے جو نا اپنی ہی بات میں ایک حدیث بھی بیان کر دی. یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ آپ کی نیکی کر رہے ہوں تو معاملہ یہ ہو کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اور یہاں ہم نے اس کے برعکس شروع کر دیا ہے. آپ نے بالکل اس پر جو ہے وہ صحیح طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارا معمول یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو اس کی تشہیر کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ ادارے ہمارے یہاں کی یہ کرنے لگیں کہ وہ جو ہے وہ تشہیر کرنے لگیں تاکہ فنڈ زیادہ سے زیادہ ہیں. تو اس پر جو ہے وہ کچھ اور طریقہ کار, وہ آسن طریقہ کار نکالیں کہ جس سے جو ہے وہ سامنے والے کی عزت جو ہے وہ مجروح نہ ہو. کیونکہ یقین کریں کہ جو ایسے ادارے چلا رہے ہیں اور وہ تشہیر کرتے ہیں تو وہ بالکل گناہگار ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہے. لیکن میں نے یہاں پر بھی ایک چیز یہ دیکھی کہ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں, میں سب کو نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے سامنے والوں سے جو ہے وہ جن کو یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسکرین پہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو ان کی اگر رضامندی ہوتی ہے تو پھر ان کو اسکرین پہ لایا جاتا ہے, ورنہ ان کو جو ہے وہ آف ایئر بھی جو ہے وہ معاملہ ان کا حل کر دیا جاتا ہے. تو کچھ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی میں اس عمل اور اس کام کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ تاکہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ اس پر رہنمائی ہو سکے. اور یہاں پر آپ کی بات سے ایک چیز یاد آئی کہ کیونکہ جب یہ سلسلے شروع ہوئے, کیونکہ پہلے تو اس طریقے سے فیڈریشنز نہیں تھی جو لوگوں کی جو ہیلپ کرتی تھی, لیکن مجھے ایک چیز اچھا لگا اس کے بعد کیونکہ بریک کی طرف ہم نے نعت کی طرف بھی جانا, تو مولانا صاحب مجھے بہت جو اچھا لگا علامہ صاحب کہ وہاں پر ڈبہ رکھا ہوا تھا جو کہ سیدوں کا لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں. تو وہ فیملیز, کیونکہ سادات وہ فیملیز ہیں جن پہ نہ صدقہ لگتا ہے, نہ زکوٰۃ لگتی ہے, نہ خیرات لگتی ہے, تو وہاں سے وہ ایزیلی جا کر ایکسیس کر سکتے. تو مجھے بہت اچھا لگا اس فیڈریشن کا یہ عمل, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ لوگوں کی مدد کر سکے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جناب جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو براق کر ہمارے دل کو کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں, مدد کر کر کبھی پلٹ کر نہ دیکھیں کہ ہم نے کیا مدد کی تھی, کیونکہ اجر دینے والا صرف رب کائنات کی ذات ہے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیرا جو ہاتھ ہے ہمیشہ اونچا والا رکھے, یعنی اوپر والا ہاتھ رکھے کہ آپ دل کھول کر لوگوں سے ان کی مدد کر سکیں, ان کے بارے میں جان سکیں, اور لوگ خوشی سے آ کر آپ کو اپنی باتیں بتائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں فات بھائی سے کہوں گا کہ ہمیں سنائیں, اس کے بعد بریک ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بہت خوبصورت کلام میری طرح تمام ہی ثنا خانوں کو بہت پسند ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری, آنے والی آنے والی ہے ان کی سواری, پھول نعتوں کے گھر
گھر سجا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، ہاں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر اس پروگرام میں جس کا نام ہے برکت شب برات. اور بالکل علامہ صاحب کی طرف دوبارہ ہم جائیں گے. جی علامہ صاحب، جو باتیں آپ رہ گئی تھی اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ صحابہ اور کیا کیا کرتے تھے ساتھ میں. جی، صحابہ کے امور پر ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حدیث سے ہم نے رہنمائی لی تھی کہ صحابہ جو ہے وہ اس رات میں باکثرت تلاوت کلام مجید جو ہے وہ ادا کرنے کو پسند فرماتے تھے. اسی طریقے سے اموال زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. اور جو اہم کام اس رات میں ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو حکام ہوتے تھے، جو قاضی ہوتے تھے، وہ اپنے فیصلے بھی جاری کیا کرتے تھے. اپنے فیصلے، اپنے جو شریعت کی روشنی کے اندر جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ ان کو جاری کیا کرتے تھے اس ماہ کے اندر. اسی طریقے سے اس ماہ میں جو ہے وہ صحابہ کا عمل یہ ہوتا تھا کہ جو مناسب قیدی ہوتے تھے، جو قاضی ہوتے تھے، جو مناسب قیدی ان کے پاس ہوا کرتے تھے جیلوں کے اندر، اور ان کے اوپر کوئی ایسی حد یا ایسی کوئی قید نہیں ہوتی تھی ان پہ، تو ان کو اس رات کی وجہ سے، اس ماہ کی وجہ سے آزاد کر دیا جاتا. سبحان اللہ. تو ان صحابہ کا یہ بڑا زبردست عمل تھا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان راتوں کو اہمیت دینے کے لیے، اور اپنے جیسے آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان راتوں کو اہمیت دینے کے لیے، ان ماہ کو جو ہے وہ اہمیت دینے کے لیے ہم اس طرح کچھ کر سکتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر قیدیوں کو آزاد کر دیں. جو ایسے قیدی ہوں کہ جن کی رہائی قریب ہو یا ان کے اوپر کوئی سنگین جرم نہ ہو اور قاضی سمجھتے ہوں کہ ان کو جو ہے وہ آزاد کر دینا چاہیے، تو ایسی نائٹ جو ہے یا ایسی راتوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو. اسی طریقے سے صحابہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ جو تاجر صحابہ ہوتے تھے انہوں نے اس مہینے کے اندر بڑا زبردست عمل کیا کرتے تھے کہ شعبان کا چاند نظر آیا اور وہ یوں کرتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کسی کا قرض ہوتا تھا تو وہ اس قرض کو اس ماہ کے اندر ادا کیا کرتے تھے. باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا. اور اگر ان کے کسی کے اوپر قرض ہوتا تھا تو دوسرے ان کو لا کر جو ہے وہ ان کا مال دیا کرتے تھے کہ آپ کا ہم پر یہ قرض تھا اور یہ چونکہ شعبان آ چکا ہے اس لیے ہم آپ کا مال جو ہے وہ آپ کو ہی دیتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اصل در حقیقت یوں ہوتا تھا کہ یہ رمضان کی تیاری ہوتی تھی کہ یقیناً اس سے جو ہے وہ سامنے والے کو جب مال پہنچے گا تو رمضان کی تیاری پہلے ہی کر لے اور بازاروں کی طرف رمضان میں نہ جائے.
جیسے آج ہمارے یہاں رمضان کو جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کاروباری سرگرمی کا مہینہ بنا دیا گیا ہے. ایسا ہی. اور اس میں ہمارے معذرت کے ساتھ تاجر حضرات جو ہے وہ روزے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا، اب اس کے کفارے کے طور پر اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کے کفارے کے طور پہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ادا روزے کا ثواب ہی نہیں پا سکتا. تو یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے ایک روزے کی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ صحابہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ جو ہے وہ باکثرت جو قرض وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کی ادائیگیاں کر دیتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے جو ہے وہ روزوں کو اور ان کی عبادت کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ بجا لایا جا سکے. صحیح. اور اسی کے ساتھ ایک چیز آپ نے جیسے رمضان میں تجارت کی بات کی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاجر برادری کا کہ جو نفع ٹرپل کر دیتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں 70 to 80% قیمتوں کو کم کر دیا جاتا ہے کہ کیونکہ باہر اس میں ماہ مبارکہ یا ماہ رمضان نہیں کہا جاتا، مسلم ہولی فیسٹیول کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں 70 to 80% آپ کی جو قیمتیں ہیں اس کو کم کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر انسان اپنے اس مبارک منتھ کے اندر یعنی اس مبارک مہینے کے اندر جس کو رمضان کریم کہتے ہیں استفادہ حاصل کر سکے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ یہ وہ مہینہ آ چکا ہے جب 100 روپے کی چیز دکاندار 200 روپے میں بیچ کے کہتا ہے کہ جلدی کرو کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. تو غور فکریہ ہے یہاں پر کہ آپ کیا اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آپ مال حلال لے کر جا رہے ہیں یا مال حرام اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں. کما تو آپ محنت سے رہیں لیکن وہ حلال ہے یا حرام ہے یہ آپ کو سوچنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ آج یعنی آج کی رات انتہائی سحر 5:21 ہے اور ساتھ ساتھ رات کی اس پہر میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم شفا مانگتے ہیں، جہاں ہم اپنے حضور رب کے حضور ہم اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو کہ صحت یاب نہیں ہے ان کے لیے صحت مانگتے ہیں. تو قصیدہ بردہ شریف میں فہد بھائی سے کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں سنائیں جس کے ایک ایک لفظ میں شفا چھپی ہوئی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. واغفر لنا ومدایا وسیع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم. تو نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں. تو عرض کی جبریل نے شاہدی محتشم. آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم.
نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا 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 نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فہد بھائی بہت میٹھی آواز ہے آپ کی, اور ایک بات میں کہوں گا کہ وہ الفاظ جو کہ سن کر دل چاہتا ہے کہ اور سنیں. علامہ صاحب بھی اس بات میں آپ سے بھی, کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے جو کہ اس کی حمد و ثنا کے لیے ہوتے ہیں, اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کی باقی میں اگر ہم جنڈر سائڈ پہ بات کریں تو ہیومن نیچر بھی ایک ہے کہ انسان تھک جاتا ہے, لیکن میں نے جتنے بھی نعت خواں سے میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب ہم تھکنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نیا جذبہ پھر پیدا کرتا ہے. جب ہم وہ کلام پڑھتے ہیں تو تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ لوگوں پر فہد بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر ایک کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور بولوں گا علامہ صاحب آپ سے, کہ ہماری زندگی میں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی جو اصلاح ہے وہ موجود ہے, اور جو کہ لوگ سائنس کو اب مانتے ہیں. تو اسی بات کو ایک چیز کو میں ریکال کروں گا کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ الٹا مت سویا کرو. سائنس نے اب آ کر اس کو پروف کیا کہ اگر آپ الٹے سوتے ہیں تو آپ کی آنتیں جڑ جاتی ہیں. تو اگر ہم اسلام کے دائرے کو دیکھیں تو 1400 سال پہلے ہمیں حکم تھا پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا, پانی کو 3 سانسوں میں پینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اسلام کے بعد اب آ کر سائنس نے پروف کیا کہ اگر آپ 3 سانسوں میں پانی نہیں پیتے تو آپ کا بریتھنگ سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے تو آپ کے گھٹنے جڑ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ درس 1400 سال پہلے دے دیا تھا. یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس چیز کو عمل نہیں کرتے. اور میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں بینگ اے مسلم, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے. اور اگر میں تمام جتنے دیکھنے والے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دین کی طرف لوٹ آئیں, کہ آپ جب دین کی طرف لوٹ کر آئیں گے تو میں اس بات کی آپ کو 110% گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا آپ کو کبھی مات نہیں دے سکے گی, کہ آپ جب اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں. میں ایک واقعہ یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک مشہور اداکارہ ایک ملک کی, انہوں نے یہ بولا, انسپائر ہوئیں, وہ دارہ اسلام میں کیسے داخل ہوئیں کہ انہوں کے جو والد تھے ان کو ہر پارٹیز میں لے کر جاتے تھے لیکن وہ نہیں جانا چاہتے تھے. تو انہی کے نیبر میں ایک لڑکی رہتی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پارٹی میں نہیں جانا اور میں جا کے کہہ دوں گی کہ میرے والد نے منع کیا اور یہ تو مجھے میرے دین نے حق دیا ہے کہ میں والد کے احترام کروں بات کی. تو اس لڑکی نے دارہ اسلام قبول کر لیا کہ جہاں میں نہیں جانا چاہتی وہاں پر اگر تمہارے دین میں یہ بات ہے
کہ باپ کی بات کو اتنا افضل کہا جاتا ہے، تو میں تو ہر چیز سے بری زماں ہوں، اور آج وہ ماشاءاللہ مصر میں درس دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ بدلنا چاہیں تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہتا ہوں علامہ صاحب کہ کچھ لوگ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جتنی بھی ابھی تک باتیں کی ہیں اس سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک جو کامن ہمارے جو یوتھ ہے اس کا، کیونکہ الحمدللہ مجھے ٹی وی پر تو بہت کم کی، لیکن ریڈیو انڈسٹری سے مجھے 12 سال ہو گئے رمضان ٹرانسمیشنز کرتے ہوئے۔ 2008 میں یہ سفر شروع ہوا تھا، اور جب میں کلاس 7 میں تھا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 نمازوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ خود، اب واقعی میں میری روٹین ایسی ہوگی کہ نماز نہیں پڑھو تو کچھ عجیب عجیب سا لگتا ہے زندگی میں۔ تو ایک وہ کیا عمل ہو کہ جو ہماری نوجوان جو کہ براروی کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس طرف مائل ہو جائے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کا جو ہے وہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، صحیح، کہ ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آ پا رہے، ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے، کیونکہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جو ہے وہ انسان کی معراج ہے، انسان کو عروج بخشتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کی تو فضیلت یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کی طرف نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باطن میں کچھ خرابی ہے، سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مجالس کے اوپر غور کریں۔ دیکھیں، آپ اگر نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے تو نمازی ہو جائیں گے، اور اگر کسی گناہ گار کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ تو دوسرا لفظ یوز کرتے ہیں لیکن میں وہ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کسی گناہ گار کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور کہوں گا کہ گناہ کی طرف انسان زیادہ جلدی سے جا کے اپیل کرتی ہے وہ چیز۔ آپ صحیح فرما، کہتے ہیں نا کہ جو دین حق کا راستہ ہے وہ ہے تھوڑا لمبا، لیکن آپ کو پھر وہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ برائی کا راستہ بہت چھوٹا ہے لیکن بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کے توسط سے یہاں کہنا چاہوں گا، پہلے ایک زمانہ تھا، ہم بچپن میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ کوئی اچھا عمل کرو تو اس کو پردے میں رکھو، لیکن اب میں اپنے پروگرامز کے تھرو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو دوسرے کو تلقین کر جاؤ کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کی بار بار تلقین سے ہو سکتا ہے وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں، میں اس بات کی خود گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ پابند ہو جاتے ہیں نماز کے، آپ کی کتنی بھی ٹف میٹنگ کیوں نہ ہو، آپ جب اٹھ کر جاتے تو سب کہتے ہیں یہ بندہ نماز کے لیے آج نہیں ڈے 1 سے جا رہا ہے، تو وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اور لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ چلے جاؤ، ہم میٹنگ دیکھ لیں گے۔ تو آپ کی بات یہیں سے کلیئر کرتی ہے کہ انسان کو معراج عطا کرتی ہے نماز۔ اور میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے جو بھی نوجوان جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت، علامہ صاحب کو یا ہمارے جو نعت خواہ بھائی فاتح ان کو دیکھ رہے ہیں، میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ نماز کو زندگی کا ستون بنا لیجیے، کیونکہ جس دن آپ نماز کو اپنی زندگی کا ستون بنا لیتے ہیں اس دن آپ کبھی بھی ڈاؤن فال کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ نماز آپ کو ایسے بچاتی ہے جیسے گڑھے میں گرنے سے آپ کو آپ کے والدین بچاتے ہیں۔ پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، مجھے پوچھنا یہ ہے کیونکہ ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں، ہم فیض کی بات کر رہے ہیں، ہم برکات کی بات کر رہے ہیں، اس رات میں کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس رات کی فیض و برکت سے محروم رہیں، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ کچھ چند افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ اس رات کی فیوز و برکات سے، اس کی برکتوں سے، اور اس رات کی جو مغفرت والی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رحمت کے طور پر دی ہے، اس مغفرت سے بھی جو ہے وہ محروم رہے گا۔ اور وہ امام بہیقی نے جو ہے وہ اس حدیث کو، امام بہیقی شافعی ایک بزرگ ہیں بہت اچھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک کتاب فضائل الاوقات کے اندر جو ہے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند افراد ایسے ہیں کہ جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ وعید سمجھ لیجیے ان لوگوں کے لیے، اور انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ کس نہج پر اور کس رستے پر نکل گئے ہیں۔
اور ان جرم کو، وہ جرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں گنوائے ہیں، اور ان جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ان سے دور کر دیا. تو وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ شراب کا عادی، جو شراب پیتا ہوگا، جو شراب کا عادی شخص ہوگا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ کبھی فعل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شراب کی حرمت ہوئی تو صحابہ نے جو ہے وہ شراب کی ندیاں بہا دی تھی، اپنی گھروں سے شراب کو ہٹا کے ایسے پھینک دیا تھا کہ جیسے اس کو وہ پسند ہی نہیں فرماتے. صحابہ کی اتنی زبردست عادت تھی کہ یہاں حکم الہی آتا، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حکم جاری ہوتا اور اس کام پر، اس فعل پر عمل کر لیتے. آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں وہ ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان وعیدات کو دیکھیں کہ ان کو جو ہے وہ اس رات میں مغفرت نہیں ملے گی. اب ذرا سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی انہیں دور کر دے گا تو پھر ان کا کون جو ہے وہ وارث ہوگا اور کون ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رحمت فرمائے گا کہ جب ان کے خالق و مالک نے ہی جو ہے وہ انہیں اپنی رحمتوں سے دور کر دیا. تو ایک تو جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ شراب کا عادی، دوسرا جو ہے ماں باپ کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے. اور آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، اور ایسا ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی خاطر جو ہے وہ ماں باپ کو حقیر سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ماں باپ جو ہے وہ بالکل جاہل قسم کے ہو گئے ہیں، انہیں کوئی علم نہیں رہا. تو یاد رکھیں کہ انہی ماں باپ کی گودوں کے اندر آپ پلے بڑھے ہیں، انہی ماں باپ نے آپ کو بولنا سکھایا ہے، آپ کو چلنا سکھایا ہے. اپنی خواہشات کو ترک کر کے آپ کی خواہشات کو فوقیت دی ہے، تو ان کو اہمیت دینا سیکھیے. ورنہ یاد رکھیں کہ شب برات جیسی مغفرت والی رات میں، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ بنی کلب کی ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس سے تجویز دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ اس رات نے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نجات دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنی کثرت سے جو ہے وہ جہنم سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں اور جنت میں ان کو داخلہ مل رہا ہوتا ہے. جنت کے ٹکٹ ملتے ہیں اس رات کے اندر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس ٹکٹ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی اور انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات، انہیں اف بھی نہیں کہنا. اور اسی طریقے سے قبیح فعل زانی شخص، اس کی بھی جو ہے وہ اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے جوڑیے، وہ آپ سے جو ہے وہ رشتہ داری توڑتے ہیں، قطع تعلق رکھتے ہیں، تو آپ جوڑیے. ہاں جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو اب جو ہے وہ آپ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن جب تک جو ہے وہ آپ کے اندر دم ہے اور آپ اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں، اس تعلق کو نبھا سکتے ہیں، تو حضور کی اس حدیث کے صدقے آپ صرف تعلق کو نبھائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ویسے ہی برکت نازل فرمائیں گے. اچھا، ایک علامہ صاحب میرا سوال ہے یہاں پہ، کیونکہ عام فہم زندگی میں آپ ساتھ ساتھ گزرے، جیسے کہ قطع تعلق کو ناپسندیدہ ایک عمل قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی شخص ایک رشتہ دار سے رجوع کرتا ہے، ایک دفعہ رجوع کرتا ہے، 2 دفعہ رجوع کرتا ہے، 3 دفعہ رجوع کرتا ہے، تینوں دفعہ اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، تو پھر اس شخص کا پیچھے ہونا، جیسے فرض کریں آپ میری طرف آتے ہیں اور 3 دفعہ آپ نے مجھے رجوع کیا اور میں نے تینوں دفعہ ہی آپ کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، آپ کو ہر بری بات کہی اور آپ کو اتنا حقیر جانا کہ شاید دنیا میں آپ سے برا انسان کوئی نہیں، تو اس کے بعد اگر میں بیک سٹیپ کرتا ہوں کیونکہ میری بھی عزت ہے، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں اور مجھے آپ نہیں دیکھنا پسند کرتے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے، ہم نے اپنے ایک جاننے والوں کو بھی جو ہے وہ یہی مشورہ دیا تھا، اور میں ایسے لوگوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کر لیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہی آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہ رہا، آپ کی بارہا کوشش کے باوجود بھی آپ سے رجوع نہیں کرتا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے اور ضرورت مند ہے اور آپ کی زکوٰۃ کا وہ مستحق ہے، تو چونکہ وہ ہے آپ کا رشتہ دار، آپ سے اگر وہ براہ راست نہیں لے رہا تو آپ کسی اور شخص کے ذریعے سے جو ہے وہ اس تک وہ مال پہنچائیں گے. صحیح. آپ کا یہ مال پہنچانا ہی ایک طریقے سے تعلق قائم رکھنے کے برابر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کہیں نہ کہیں اجر ایسا دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. کیونکہ یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ میرا ایک دوست ہے اور ان کی فیملی میں ایک پرابلم ہے کہ اس کی جو مطلب ننیال سائڈ ہے وہ نہیں ملنا چاہ رہے، تو وہ کیونکہ بہت امیر لوگ ہیں اور جو میرا دوست ہے وہ تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ
مال میں ان کے مطابق نہیں رکھتا. مطلب ماشاءاللہ وہ بھی بہت ایک ویل آف فیملی سے, لیکن وہ جو ان کے رشتے دار ہیں وہ کافی اونچے گھرانے سے, تو وہ نہیں پسند کرتے. تو زکوٰۃ کی تو خیر ان کی کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے, لیکن میرے دوست نے اب قطع کلامی اس طرح کر دی کہ نہ وہ ان کے رستے جاتے ہیں نہ وہ ان کے رستے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جی بھائی ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, 3 دفعہ ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. آپ کو یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, جواب نہیں آتا تو واپس آ جاؤ. تو جب وہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا چکا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ پرابلم یہی رہتی ہے کہ کہیں وہ گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا, کہیں وہ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہا, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں ایسا شخص تو بالکل کچھ گناہ گار نہیں ہوگا, بلکہ جنہوں نے تعلق کو توڑا ہے اور وہ سامنے والے کی کوششوں کے باوجود بھی تعلق بحال نہیں کرتے, تو اب یہ گناہ گار نہیں بلکہ وہ گناہ گار ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا سارا وبال جائے گا. اور جو وعیدات قطع تعلق کے حوالے سے آئی ہیں وہ اب اس کے جو ہے وہ لوگ مستحق ہوں گے کہ جو تعلق کو بنانا نہیں چاہتے اور وہ توڑے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ وعیدات ہیں کہ وہ اب دیکھ لیں کہ ان کے لیے حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ وہ اس قطع تعلق کی وجہ سے اس رات کی جو مغفرت والی اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے رہا ہے ہمیں, وہ اس نعمت سے محروم ہو جائیں. ایک چیز اور کسی پر بہتان لگانا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فیملی میں آپ گلوبل کرتے ہیں, آپ فیملی میں سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں. آج کل ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ اس نے مجھ پر تعویذ کروایا یا اس نے میرے اوپر یہ کروا دیا ایسا. تو اگر ایک بندہ وکٹم جس کو آپ بنا رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے اور آپ اس لیے قطع تعلق کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نے بولا تھا کہ یہ کام کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے اس کے حوالے سے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح جو ہے وہ آپ دیکھیں ماہ سفر کی تعلیمات, اس کے اندر ہمیں یہ واضح طور پر یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ منحوسیت یا جادو ٹونا کوئی کرا دیتا ہے, یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, منحوسیت کو بھی جو ہے وہ کسی کوئی گزر گیا تو اس کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ اگر کالی بلی گزر جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی منحوس نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے سامنے والا اگر اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کے معاملات کو روک دیتا ہے, تو ہمارے تو استاد محترم نے اس پر ایک بڑا زبردست سوال کیا, کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادو ٹونے کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاورفل ہو گیا کہ آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور سامنے والا آپ کو اس کام سے روک دے رہا ہے, حالانکہ اس کام کے کرنے کی قدرت اور طاقت آپ کو کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو اس کا مطلب سامنے والے کو آپ اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے, اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے, انتہا درجے کا جو ہے وہ گناہ ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور مسلمان کا عقیدہ تو بڑا پختہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ مومن وہ ہے کہ جو بن دیکھے قرآن مجید, فرقان حمید اور حدیث پر عمل کر لیتا ہے. مومن وہ ہے. مومن کے اعتقادات اتنے کمزور نہیں ہوتے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں عقائد دیے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, ہمارا اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے. تو ان مسلمان کے اعتقادات بڑے پختہ ہوتے ہیں, بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اور وہ اگر جو ہے وہ اعتقادات میں ہی کمزور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی کمزور ہو گیا. تو اس کو اپنے پھر ایمان کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں ایمان میں خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, اس کو تلاش کر کے اور اس کو جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اور ایک سوال اور ہے پھر ہم کریں گے, کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ آج کی رات اگر کلیئر ہو جائیں اور رشتے دوبارہ سے جڑ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی. اور ایک اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, وہ عورت ہے یا مرد ہے, وہ بڑی ہیں یا چھوٹے ہیں, وہ اگلا بندہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے, وہ آپ کی خامیاں بیان کر دیتا ہے کہ میرے اندر 100 خامیاں ہوں گی, میں بہت برا انسان ہوں گا, لیکن جب مجھے ہدایت نصیب ہوئی تو ہو سکتا ہے میں اچھے ٹریک پر چل رہا ہوں, اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھ سے بری ہوگی وہ آپ سے بری نہ ہو. تو وہ شخص جو سامنے والا ہے وہ سننے کو ہی آمادہ نہ ہو اور وہ آپ کی خامیاں گنوانا شروع کرے, جو ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دیا, دنیا معاف نہیں کرتی. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے کہ جو سننا پسند نہ کریں تو پھر وہاں سے چپ ہو کر محفل چھوڑ دیں, کیونکہ حضرت علی کا قول مجھے بڑا میری زندگی پہ امپیکٹ کیا اس نے کہ جاہل کی محفل میں بولنے سے بہتر ہے ہنس کر محفل چھوڑ کر چلے جائے. تو وہاں پر پھر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے تو میں اپنی ایک اپلائیڈ صورت بیان کروں گا. صحیح. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر جگہ لگے,
صورت اور سینیریو کے اعتبار سے جو ہے پھر آپ کو اس کو اپنے معاملے کے اندر ڈالنا ہوگا. صحیح. دیکھیں جب بھی کسی کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے تو سامنے والے کو آپ کو مزاج کو سمجھنا پڑے گا. ہر کسی کو آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں بول سکتے کہ بھائی اس طرح کر لو یوں کر لو. اب اس وقت کا دور اور یہ جو ہے وقت اس بات کا تقاضا بھی نہیں کرتا. سب سے بہترین طریقہ کار یہ مثال کے طور پر کسی کی نماز غلط ہے, اب آپ جو ہے وہ اس کے پاس جائیں اور اس سے بولیں کہ آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں اور مسجد آتے ہیں یا جہاں پر بھی وہ نماز پڑھنا ہے اس کے حوالے سے کچھ تعریفی جملے ان کے کہیں اور پھر ان سے عرض کریں کہ میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میری نماز میں کچھ خامی ہے, آپ ذرا میری نماز سن لیجیے. تو اپنی نماز ان کو پوری سنا دیں. اس سے ان کو اگر وہ عقل مند ہیں اور ان کا وسیع نظر رکھتے ہیں وہ, تو ان کو بخوبی محسوس ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ میری اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ڈائریکٹ اصلاح کو پسند نہیں کرتے, انڈائریکٹلی طور پر اصلاح کو جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. لیکن یہاں سے میں بھی آپ سے علامہ صاحب یہ بھی کہوں گا کہ آج کل کا دور جو آج کی جنریشن ہے, اور اچھا مجھے یہاں پر ایک چیز وہ فقدان لگتا ہے کہ جو سینئر ایج والے بھی ہیں ان کو بھی رنگ چڑھ گیا. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں وہ غلط بھی ہیں اور آپ اپنی اصلاح کریں کہ شاید یہ چیز میری غلط ہے, کہتے نہیں میں صحیح کروں تم یہ والی اس طرح کر کے دیکھو. تو سننے کا عمل تھوڑا سا ہمارا یہاں پر پیچھے رہ گیا. اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا, لیکن میں فہد بھائی سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں اور اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم عبد الستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ, اور موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. فرماتے ہیں بہت خوبصورت کلام, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, ارے ہاں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو, دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. سبحان اللہ. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. لب پر نغمے صلی اللہ کے, ہاتھوں میں کشکول, لب پر نغمے صلی اللہ کے, ہاتھوں میں کشکول. دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے. دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. اور یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو, ہاں یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو, لاکھ پرایا
ہو پھر بھی وہ اپنا لگتا ہے، ارے ہاں لاکھ پرایا ہو پھر بھی وہ اپنا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کہاں کو صدقہ لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے برکت شب برات، اور میں یہی بولوں گا آپ کو کہ اس بابرکت رات میں اپنے رب سے وہ طلب کیجئے جو آپ کے دل میں ہے۔ دنیا سے اگر آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں یا دیکھ کر آپ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو لالچی کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو رب ہے، یعنی میرا جو رب ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کی جو بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں اور اپنے لیے مانگے تو وہ آپ کو بڑھ چڑھ کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج انتہائی سحر جو ہے وہ 5:21 پر ہے، جبکہ مغرب کا جو وقت ہے وہ 6:42 ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، ہم تینوں کو اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے، کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت طلبگار ہوں دعاؤں کا۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس رات میں کچھ خاص نوافل ادا کیے جاتے ہیں یا عبادت کا تسلسل کیا رہتا ہے؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، نوافل کا اس رات میں طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب جیسے ہی یعنی اس رات کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو مغرب سے فارغ ہونے کے بعد 6 رکعت نوافل جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 2 جو ہیں وہ پہلے وہ درازی عمر بالخیر کے پڑھے جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر دافع بلیات کے 2 پڑھے جاتے ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ غیر کی محتاجی سے محفوظ ہونے کے لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ محفوظ رہے اور محتاج رہے اور کسی اور کا محتاج جو ہے وہ بندہ نہ رہے۔ تو یہ تیسرے جو نوافل ہیں یہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ درازی عمر، اچھا کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ جامعہ کر کے بھی مانگتے وہ آپ کو عطا کرتا ہے، تو اس میں اپنے ماں باپ درازی عمر میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بچوں، بیوی کے لیے، سب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ جو پڑھے گا وہ صرف اپنے لیے پڑھے گا؟ تھوڑا سا اس بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، جو بھی شخص پڑھ رہا ہے وہ عمر اس کی بڑھے گی، ٹھیک ہے، نہ کہ دوسروں کی، کیونکہ یہ نوافل پڑھے ہی اس لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بزرگان دین کا معمول تھا، صحیح، یعنی بزرگان دین جو ہمارے گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اس رات میں مغرب کے بعد یہ اس انداز سے نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین و تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اگر سورہ یاسین کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ 21 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس کا ہوتا تھا، اور آج کل جو ہمارے یہاں ایک رجحان بن گیا ہے کہ نوافل کی جماعت ہونے لگی ہے اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جانے لگا ہے۔ تو اس پر میں تھوڑا مختصر سا بس یہ کلام کروں گا کہ یاد رکھیں کہ نوافل کی جماعت جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق، ہم چونکہ حنفی ہیں تو کوئی اور فقہ والا ہو تو وہ اپنے فقہ کے مطابق چیزیں دیکھے گا، لیکن فقہ حنفی والے جو ہیں وہ ان کے نزدیک یہ جو نماز، نفل نماز ہے جماعت کے ساتھ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن پڑھنے والے گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو یہ جس انداز سے بزرگان دین نے نوافل ادا کیے تھے اسی انداز سے ہم ادا کریں گے، لیکن یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت کے متعلق جو ہے وہ معاملہ یہ کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اب جیسے کہ ائمہ حضرات جماعت کرا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی یوں ہی انداز میں جو ہے وہ نوافل پڑھی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ مسجد میں جماعت کا ماحول نہ بنائے، بلکہ یہ اعلان کر دیں کہ نوافل ہوں گے۔ اب جب سب جمع ہو جائے نا تو اس میں یوں کر لیں کہ بھئی جیسے آپ بتا دیں کہ بھئی درازی عمر بالخیر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ سب اپنی نیت کریں اور اپنی اپنی پڑھ لیں۔ صحیح صحیح۔ تو یہ اجتماعیت بھی ہو گئی، اجتماعیت کی برکتیں بھی مل گئیں، اور جماعت نہیں ہوئی تو جو ایک کراہت والی کیفیت تھی اس سے بھی باہر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے اور معتدل عمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی حافظ یا علامہ صاحب یا جو بھی چاہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو اجتماعیت کی برکتیں بھی مل گئیں، قرآن کی تلاوت کی برکتیں بھی مل گئیں، اور سب جمع بھی ہوگا اس بہانے سے۔
اچھا علامہ صاحب ایک چیز اور کہ اس رات میں مطلب ہر مسجد میں صلاۃ التسبیح کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو صلاۃ التسبیح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا وہ بھی ہر فرد نے خود پڑھنی ہے؟ دیکھیے نوافل ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ انفرادی پڑھیں، کیونکہ نوافل انفرادیت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ زیادہ برکت رکھتے ہیں اور زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی یہی ہے کہ عوام سے، لوگوں سے بندہ غافل ہو جائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو۔ ونی رب کا اور اس بندے کا معاملہ ہو، لیکن بالکل ایک ایسا ہی۔ چیز ہے کہ ایک شخص ہے جو نہیں پڑھا ہوا، جو اس نے نہیں قرآن پاک پڑھا ہوا اور وہ یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ امامت کے پیچھے، امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ جی ہاں بالکل وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ تو صرف مکروہ تنزیہی ہے، صحیح یعنی ہلکی پھلکی ایک کراہت ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا، تو صحیح گناہ صحیح گار تو نہیں ہوں گے، اگر کرا سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور اس کے علاوہ میں اگر یہ پوچھوں کہ یہ تو ہم نے مغرب کی بات کر لی، پھر عشاء کی نماز کے بعد کچھ بریک آتا ہے اور پھر فل فلیج 11 بجے سے پڑھائی شروع ہو جاتی ہے ہر مسجد میں، یہی ہے کیونکہ کھانے کا جو وقفہ ہے، کیونکہ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جی، الحمدللہ میں یہ نہیں پورا ملک اپنا ہے لیکن کراچی میں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے ہر چیز کا، اور الحمدللہ میں کافی جگہ پہ میں نے ٹریول کیا ہے لیکن کراچی والے اس میں سب کو سلیوٹ کروں گا کہ ہر چیز کا انعقاد بہت اچھا کیا جاتا ہے۔ میں شاید غلط نہیں ہوں علامہ صاحب بالکل کہ وجہ فرمایا کراچی آپ۔ کے اندر آپ جس گلی میں چلے جائیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس رات میں پٹاخے پھوڑنا کہیں پر بھی نہیں ہے بھائی، آگ نہیں دکھانی ہے آپ نے آسمان کو، کیونکہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں برائی لکھواتے چلے جاتے ہیں۔ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو بچے منع ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر تھوڑا سا علامہ صاحب والدین کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ بچہ رو رہا تھا، بچہ ساری زندگی نہیں روئے گا، بچہ اس رات سے لے کر اگلی شب برات تک نہیں روئے گا، وہ رات سوئے گا صبح اٹھے گا، اس کو نئی چیز کی تجسس ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ اپنے بچوں کو خود گائیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پھلجڑی لا کے دے دیتے ہیں، ڈبری بامز وغیرہ جو چائنا کے بامز وہ لا کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بچے کر رہے تھے، تو بھائی غلطی تو آپ نے کی نا، بچے کو پرووائڈ آپ نے کیا، تو بچہ اگر 1% گناہ گار ہے تو آپ 10% گناہ گار ہے کہ آپ نے پرووائڈ کر کے دیا اس کو۔ تو یہاں پر والدین کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز، عبادت کی رات ہوتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں ان کو نہیں پتا، جو ٹین ایج میں ہیں، یہ جو 10-12 سال کے بچے ہیں، مسجد میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ باہر پٹاخے جو جلانے کا عمل ہے یہ غلط ہے، خدارا اس سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ اس سے گریز کیجیے۔ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر 11 بجے کے بعد جو لوگ اس چیز میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے تو وہ پھر کس کس چیز کو اپنا وہ بنا سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے عبادات کی اگر ہم بات کریں تو عبادات میں یہ نوافل پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں جی جی اور بڑے اجر و ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قضائے عمری، صحیح صحیح جن لوگوں کی قضا نمازیں وہ بہتر یہ ہے کہ نفل سے زیادہ فوقیت وہ اپنی قضاء عمری کو دیں، لیکن نفل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، صحیح لیکن جو قضا نمازیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان پر بہت ڈیٹیل ہے، قضاء عمری کیسے ادا کرتے ہیں یہ اپنی مساجد کے علماء سے جا کے پوچھیے، اپنے قریب جو علماء ہیں ان سے جا کے پوچھیے کیا طریقہ کار ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قضاء عمری ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس رات میں خاص ایک سنت ہے، وہ سنت بھی بڑی پیاری ہے سبحان اللہ، کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان اس رات میں جانا جو ہے وہ سنت ہے، مردوں کا۔ مردوں کا، بالکل یہاں پر مردوں کا تھوڑا سا جو ہے پرابلم ہے کہ فقدان کے فیملی لے جاتے ہیں بھائی، جی مردوں عورتوں کو جی کب حکم ہے؟ بالکل بالکل مردوں کا جانے کا حکم ہے میرے بھائی۔ آپ تھوڑا سا کچھ معذرت کے علامہ صاحب، میں بیچ میں آپ کو بھی وہ ڈسٹارٹ کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس چیز پہ بھی روشنی ڈالی کیونکہ مردوں کو جانا واجب ہے، عورتوں کو جانا واجب نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، مردوں ہی کو جانا چاہیے، اور یہ ایک فن کے لیے نہیں ہو بلکہ وہاں قبور پہ جا کے آپ تھوڑا سا اس چیز کو فیل کیجئے کہ یہاں پر مردے لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے بھی یہی مانا ہے۔ جیسے کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو ہمارے چہروں پر ایک خوف سا طاری ہوا ہوتا ہے کہ ایک انتقال ہوا ہوا ہے، تو وہی کیفیت ہمیں وہاں جا کر محسوس کرنی چاہیے کہ جب ہم شب برات میں جاتے ہیں کہ ہم یہاں قبرستان کے اندر کھڑے ہیں۔ اور ایک چیز اہم یہ بھی ہے کہ قبروں کے اوپر پھلانگنے سے اپنے آپ کو بچائیے، کہ جب آپ قبرستان جا رہے ہیں تو سنت کے جب ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے لیے عذاب اکٹھا کرتے ہوئے آ رہے ہوں، تو اس سے بچیے کہ قبروں کو پھلانگے نہیں۔ اگر قبرستان گنجلت ہو چکے ہیں تو آپ قبرستان کے اندر نہ جائیں، بھاری سے فاتحہ پڑھ لیں، سبحان سب سے اللہ، بہتر طریقہ کار پھر یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا فادی کی ایک نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائے تاکہ پھر میں تو ایک کلام جو اس مانگنے والی رات سے مناسبت رکھتا ہے،
نوری محفل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہ چادر تنی نور کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فہد بھائی بہت بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو جاتے جاتے صرف یہی کہوں گا کہ بچھڑے ہوئے سے مل جائیے، کیونکہ کیا پتا آج آپ کی آخری رات ہو یا ان کی آخری رات ہو، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں موقع زندگی صرف ایک دفعہ دیتی ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوائیں، کیونکہ جب وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر صرف پچھتاوا اور آپ ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو دعا کرانی ہے جس پر پروگرام کا اختتام ہوگا، لیکن آنے کا بہت بہت شکریہ، جو آپ نے علم کی شمع یہاں پہ روشن کی اور جو چیز آپ نے بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ فہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، خداوند تعالیٰ آپ کی اس آواز کو ایسے ہی برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ان محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے سننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے، صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ والدین وہ ہستیاں ہیں جو کہ اپنے آپ کو ختم کرتی ہیں اور آپ کو ایک روشن مستقبل دیتی ہے، اور میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں تو صرف اور صرف میری والدہ میرے والد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھے، کیونکہ وہ ہیں تو میں ہوں۔ مجھے، میری ٹیم کو، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں دعا میں شامل ہوئیے، کہ کیا پتا کسی کی آمین ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ جی علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الہ العالمین پروردگار عالم، اس رات کے صدقے ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرما. یا الہ العالمین، اس توبہ کی رات میں، اس مغفرت کی رات میں ہم تمام کو اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، جو انوار، جو انعامات تو نے اس رات میں رکھے ہیں مولا کریم، ہم تمام کو خوب خوب انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، ہم تمام پر اپنا خاص کرم و فضل فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اہل و عیال پر اپنا خاص کرم و فضل فرما. یا الہ العالمین، ان تمام کو ترازی و عمر بالخیر عطا فرما، ان تمام کو ہر شر، مصیبت، آفت و بلیات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، جو ہم اس رات میں مانگنا چاہتے ہیں مولا کریم، ہر جائز چیز ہم تمام کو عطا فرما. الہ العالمین پروردگار عالم، جو نہ مانگ سکے مولا کریم، ہم تمام کو بن مانگے عطا فرما. الہ العالمین، یہ مغفرت کی رات ہے. الہ العالمین، تو اس رات کو دنیا آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور مغفرت کے انعامات لوگوں کو دیتا ہے. الہی، وہ انعام ہم تمام کو عطا فرما. الہ العالمین، ہماری ٹیم کو بھی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم تمام کے ساتھ جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں مولا کریم، ان تمام کو عطا فرما. الہ العالمین پروردگار عالم، تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم و فضل فرما. الہ العالمین پروردگار عالم، اسلام کا پرچم سر بلند فرما. الہ العالمین، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت پر معمور جو ہمارے محافظ ہیں مولا کریم، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، ہمیں قرآن سے، نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، کلام مجید کو اس کے معانی و مفاہیم کے ساتھ پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص الہ العالمین پروردگار عالم، ہم تمام کو 5 وقتہ نماز صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، سالہ سال مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگار عالم، ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو ہم نے مانگا ہم تمام کو عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے ہوں مولا کریم بن مانگے عطا فرما. الہ العالمین، جو ہم تمام کے حق میں بہتر ہے ہم تمام کو عطا فرما. بجاہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.